I want justice, as I recall, that said wanted, dead or alive. دنیا کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک پوری سوچ، ایک پوری تحریک، ایک پورا فسانہ بن جاتا ہے۔ 10 مارچ 1957 کو ریاض میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا آگے چل کر پوری دنیا کے لیے موسٹ وانٹڈ انسان بن گیا۔ یہ کہانی ہے اسامہ بن لادن کی، اس کی زندگی کی، اس کے ارادوں کی اور اس کے انجام کی۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ ان حالات کی بھی ہے جنہوں نے اسے اسامہ بنایا، اور ان فیصلوں کی بھی جنہوں نے ایک پرامن لڑکے کو دنیا کا سب سے مشہور ملیٹنٹ لیڈر بنا دیا۔ اسامہ بن محمد بن عود بن لادن، نام جتنا لمبا خاندان اتنا ہی بڑا۔ اسامہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پیسہ پانی کی طرح بہتا تھا۔ محمد بن لادن سعودی عرب کا سب سے بڑا کنسٹرکشن بادشاہ، شاہی خاندان تک سیدھی رسائی تھی۔ سرکار کا ہر پروجیکٹ، ہر شہزادے کا بنگلہ، ہر مسجد کا نیا وقت بن لادن کے نام سے گزرتا تھا۔ اسامہ اس دولت کے درمیان پیدا ہوا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب اس کے بہن بھائی دنیا کے رنگ میں رنگتے تھے، اسامہ کا دل ہمیشہ سکون اور تنہائی کھوجتا تھا۔ وہ لمبی ہائٹ، پتلا چہرہ اور گہری آنکھوں والا لڑکا بچپن سے ہی الگ تھا۔ اسے گاڑیوں، پارٹیوں یا شاپنگ سے زیادہ دلچسپی کتابوں، دین اور تزکیہ نفس میں تھی۔ باپ کی ہیلی کاپٹر کریش میں موت نے اس ننھی عمر میں اسامہ کے اندر وہ خالص تنہائی داخل کر دی جو آگے چل کر اس کی پرسنالٹی کا سب سے گہرا حصہ بن گئی۔ جوانی آئی اور اسامہ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی پہنچ گیا۔ یہاں اسلامک پولیٹیکل موومنٹ، مڈل ایسٹ کی تبدیلیاں اور افکار جہاد کے الجھے ہوئے تھریڈز اس کے سامنے کھلنے لگے۔ اور پھر 1979 دو بہت بڑے واقعات، ایران کی اسلامک ریولوشن اور سوویت یونین کا افغانستان پر قبضہ۔ پورا مسلم ورلڈ ان پر ہل گیا اور اسامہ کا دل جو پہلے ہی دینی جذبات سے بھرا تھا ایک نئی تعداد سے جل اٹھا۔ اسامہ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی پڑھائی کی، مگر اصل سیکھ جو اس نے حاصل کی وہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈائریکشن تھی۔ وہ رستہ تھا جس نے اسے سیدھا افغانستان کی جنگ کی طرف دھکیل دی۔ 1980s کا افغانستان دنیا کا سب سے خطرناک میدان جنگ، USSR کے جیٹس، ٹینکس، ہیلی کاپٹر، گن شپس اور ان کے سامنے ایک غریب مگر بے جگر مجاہدی۔ مگر اسامہ ایک عام والنٹیئر نہیں تھا۔ وہ پیسہ لا سکتا تھا، لوگوں کو ریکروٹ کر سکتا تھا، کیمپس بنا سکتا تھا۔ عبداللہ اعظم جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے مکتب الخدمت بنایا، ایک سروس نیٹ ورک جو عرب فائٹرز کو فنڈ کرتا تھا، ٹرین کرتا تھا اور افغانستان لاتا۔ ایک عربی جوان جو جنگ میں ہتھیار سے زیادہ نفسیات اور امیجنیشن لایا تھا۔ اسامہ کا اصلی تبدیل ہونا یہاں سے شروع ہوا۔ افغان جنگ نے اس کے اندر ایک سولجر، ایک آرگنائزر اور ایک آئیڈیالوجی پیدا کر دی۔ 1988 جب افغانستان کی جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھی، اسامہ کا یقین بڑھتا گیا کہ جہاد صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہ سکتا۔ اس سوچ نے جنم دیا ایک نئی تنظیم کو، القاعدہ، ایک انٹرنیشنل ملیٹنٹ نیٹ ورک، ایک قافلہ جو جنگ کو سرحدوں سے نکل کر آئیڈیالوجی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ افریقہ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، سب جگہ القاعدہ کی سوچ جیسے پھیلنے لگی۔ القاعدہ کا مطلب تھا دی بیس، ایک ایسی بیس جہاں سے دنیا بھر میں جہاد کی ویو چل سکے۔ اسامہ اب صرف ایک امیر خاندان کا لڑکا نہیں تھا، وہ ایک نظام کا آرکیٹیکٹ بن گیا تھا۔ گلف وار 1990، امریکہ کے فورسز سعودی عرب میں آئے۔ اسامہ نے اس فیصلے کی کھلی تنقید کی اور سعودی حکومت نے اسامہ کو بے دخل کر دیا، خاموشی سے روانگی دے دی۔ پھر سوڈان 1992 سے 1996 تک، یہ وہ وقت تھا جب القاعدہ نے اپنی زمین، اپنے بزنسز، اپنے نیٹ ورک اور اپنے گلوبل کنیکشن مضبوط کیے۔ ٹریننگ کیمپس، فائنینس روٹس اور سیکرٹ کمیونیکیشن لائنز، سب کچھ یہیں سے تیار ہوا۔ مگر پھر دنیا کا دباؤ بڑھا اور اسامہ کو سوڈان چھوڑ کر پھر افغانستان کی طرف جانا پڑا، جہاں طالبان حکومت نے اسے پناہ دی۔ 1998 ایسٹ افریقہ کی US ایمبیسیز پر دھماکے۔ 2000
USS کول پر حملہ اور پھر وہ بیانات، وہ فتوے جہاں اسامہ نے کھل کر کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف جہاد واجب ہے۔ اسامہ کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ مسلم لینڈ پر امریکن پالیسی اور ملٹری پریزنس ظلم ہے اور اس ظلم کا جواب جہاد ہے، مگر دنیا کے لیے یہ ایک بھیگتے ہوئے شہروں، جلتی ہوئی عمارتوں اور بے گناہوں کی لاشوں کا منظر بن گیا۔ اسامہ کا نام اب ایک خوف بن چکا تھا۔ 11 ستمبر 2001 9/11 ہوا، جہاں ایک جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکراتا ہے، کچھ منٹ بعد دوسرا، پھر پینٹاگون، پھر پینسلوینیا کریش۔ 3000 سے زیادہ لوگ جان سے گئے۔ چند گھنٹوں میں دنیا بدل گئی۔ ہر نشان، ہر رقم، ہر ایویڈنس ایک ہی نام کی طرف جا رہا تھا، اسامہ بن لادن۔ اس دن نے اسے دنیا کا سب سے بڑا وانٹڈ فیوجیٹو بنا دیا۔ امریکہ نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا۔ افغانستان پر حملے ہوئے، طالبان گر گئے، مگر اسامہ غائب ہو گئے۔ تورا بورا کے پہاڑ، کیوز، بارڈر ایریا، ڈرونز، سپائز، سیٹلائٹس، ہر جگہ تلاش چل رہی تھی۔ پھر ایک دن اسامہ نے ان سیکیورڈ ریڈیو سے کہیں پہ بات کی۔ اسامہ کی وائس پکڑی گئی۔ ایکچولی ایک جلال نام کا آدمی تھا جو اسامہ کی آواز پہ سٹڈی کر رہا تھا۔ اس ہی نے کنفرمیشن دیا کہ اسامہ کا ہی سپیچ پیٹرن اور عربک ڈائلیکٹ ہے۔ پھر US نے اپنی ڈیلٹا فورس تورا بورا بھیجی، جس نے 3 دسمبر 2001 سے لے کے 7 دسمبر 2001 تک تورا بورا کی پہاڑیوں پر بومبنگ کی۔ آلموسٹ 7 لاکھ پاؤنڈ بومبز گرائے گئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ اسامہ ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے۔ اب یہاں سے اسامہ کو سمجھ آ گیا تھا وہ اس طرح پھنس جائے گا، تو اس نے ان سیکیورڈ ریڈیو کے تھرو افغانستان کے ناردرن الائنس، جو US کی ڈیلٹا فورس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ نیچے آ کر سرنڈر تبھی کر پائیں گے جب آپ لوگ بومبز گرانا بند کر دو گے۔ بیسیکلی وہ ایک دن کا سیز فائر ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور اگلے دن 12 دسمبر 2001 کو اسامہ کو سرنڈر کرنا تھا، لیکن سیز فائر کے دوران اس نے اپنا اسکیپ روٹ تیار کیا اور گھوڑوں پہ اپنے گارڈز کے ساتھ پاکستان بھاگ گیا۔ اس کے بعد افغانستان میں اسامہ کی فیملی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا اسامہ کو کیپچر کرنے کا، جو US کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سیم ویک میں 19 دسمبر کو US کے ایک افغان انفارمر مختار نے بتایا کہ اسامہ کی فیملی پاکستان پہنچ گئی ہے، اور ایکچولی یہ انٹل صحیح بھی تھا کہ اسامہ پاکستان کے فاٹا ریجن میں تھا، جو 2018 سے پہلے یہ ایریا پاکستان کے اسپیشل سیمی آٹونومس ٹرائبل ریجن تھا۔ یہاں پہ مین سٹریم لیگل سسٹم کے بجائے ٹرائبل گورننس ماڈل چلتا تھا، اور یہاں پہ لشکر جنگوی، حقانی نیٹ ورک اور تحریک طالبان پاکستان TTP کا بہت سٹرونگ ہولڈ تھا، جنہوں نے اسامہ کو یہاں پہ رکھا۔ یہاں آنے کے بعد اسامہ نے اپنی پوری اسٹریٹجی چینج کر دی، باہر کی دنیا سے کنیکشن کٹ کر دیا، یہاں تک کہ القاعدہ کے ممبر سے بھی بات کرنا بند کر دیا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اسامہ اور اس کی فیملی کہاں پہ ہے۔ اسامہ کمیونیکیشن کے لیے روز لیٹر لکھتا تھا، جو ابراہیم الکویتی ایز اے کوریئر وہ میسیج القاعدہ کے ڈیفرنٹ نیٹ ورکس تک پہنچاتا تھا۔ ابراہیم کے علاوہ اس کا بھائی ابرار بھی اسامہ کے لیے ایز اے کوریئر کام کر رہا تھا۔ پھر 2006 میں اسامہ ایبٹ آباد میں ایک 3 منزلہ کمپاؤنڈ میں شفٹ ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اسامہ، اس کی فیملی، ابراہیم، ابرار اور ان کی وائفز اس کمپاؤنڈ میں رہتی تھی۔ اگلے 5 سال تک US کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اور 10 سال کی تلاش کا سفر یہیں آ کر رک گیا۔ CIA نے ایک کوریئر کو ٹریک کیا، اور پھر آپریشن نیپچون سپیئر تیار ہوا۔ 2 مئی 2011 رات 1:00 اندھیری رات، بنا چاند کے آسمان، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ایبٹ آباد کی ہواؤں میں تیر رہے۔ سیل ٹیم 6 کمپاؤنڈ میں اتری، فائرنگ ہوئی، دروازے توڑے گئے، کمرے کھولے گئے، اور پھر وہ پل آیا جس کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ اسامہ بن لادن زندگی کی آخری سانس لیتا ہوا۔ ایک چیپٹر بند ہو گیا، مگر اس چیپٹر کی گونج آج بھی دنیا کی سیاست، سوسائٹی اور سوچ میں محسوس ہوتی ہے۔ اسامہ کی کہانی ایک امیر لڑکے سے لے کر ایک گلوبل ملیٹنٹ لیڈر بننے تک کا سفر مسلم ورلڈ، امریکہ اور پوری دنیا کے درمیان ایک گہرا نشان چھوڑ گیا۔ اس کے مرنے سے کہانی ختم نہیں ہوئی، مگر دنیا کو ضرور یہ سبق مل گیا
آئیڈیاز اور پولیٹکس جب تک زندہ رہتے ہیں جنگ کا سایہ کبھی پوری طرح مٹا نہیں کرتا.